تصادم روح بدروح کا۔ حمص پرسکون قصبہ تھا۔ یہ حلب کے شمال میں آج کے شام اور لبنان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ پرسکون اس لیے تھا کہ ابھی جنگ کی لپیٹ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے مضافات سے کبھی کبھی صلیبی فوج گزرا کرتی تھی۔ اس کے قریب سے ایک چھوٹا سا دریا گزرتا تھا، اس لیے حمص فوجوں کی عام گزرگاہ نہیں بن سکتا تھا۔ اس قصبے میں مسلمانوں کی آبادی اتنی زیادہ تھی کہ اسے مسلمانوں کی بستی کہا جاتا تھا۔ چند ایک گھرانے عیسائیوں کے بھی تھے اور چند ایک یہودیوں کے بھی۔ تجارت عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے میں تھی۔ یہ لوگ دور کے علاقوں میں کاروبار کے سلسلے میں جاتے رہتے تھے، اس لیے وہ باہر کی دنیا کی جو خبریں لاتے تھے انہیں سچ سمجھا جاتا تھا۔ وہ صلیبی اور اسلامی فوجوں کی جنگ کی خبریں لایا کرتے تھے۔ ان خبروں میں مسلمانوں کی شکست کا ذکر زیادہ ہوتا تھا۔ صلیبی فوج کے متعلق وہ ڈراؤنی باتیں سنایا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حمص کے مسلمانوں پر صلیبی فوج کی دہشت طاری رہے اور کم از کم اس بستی کا کوئی مسلمان اسلامی فوج میں نہ جائے۔ لیکن اس کا اثر الٹا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں نے ڈرنے کے بجائے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہیں ان تیاریوں سے کوئی حکمن نہیں روک سکتا تھا۔ یہاں صلیبیوں کی حکمرانی نہیں تھی۔ حمص کے مسلمان گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی کی مشق کرتے رہتے تھے۔ یہ تربیت لڑکیوں کو بھی دی جاتی تھی۔ ان کا قائد بڑی مسجد کا خطیب تھا، جس کا علم اور عمل جہاد پر مرکوز تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بتا رکھا تھا کہ قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے اور صلیبیوں کو عرب کی سرزمین سے بے دخل کرنا ہے۔ اور یہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے؟ خطیب اپنے خطبوں میں اس سوال کا جواب ان الفاظ میں دہراتا رہتا تھا: صلیبی عرب پر قبضہ کر کے اپنی بادشاہی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم یہاں اللہ کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے عرب کو میدان جنگ صرف اس لیے بنایا ہے کہ خدائے ذوالجلال کا عظیم پیغام عرب کو عطا ہوا ہے، اور اس پیغام نے ہم عربوں پر یہ فرض عائد کر دیا ہے کہ ہم یہ پیغام جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں عطا ہوا تھا، تمام تر بنی نوع انسان تک پہنچائیں۔ طارق بن زیاد نے بحر روم کے مصر والے ساحل پر کھڑے ہو کر خدائے عزوجل سے کہا تھا: اگر تیری ذات باری مجھے ہمت و استقلال عطا فرمائے تو میں تیرا نام سمندر پار لے جاؤں۔ اور اس کے سینے سے جذبہ ایمان کا شعلہ جو اٹھا تو اس نے گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ اس کی فوج کشتیوں میں یورپ کے ساحل پر اتری۔ زیاد کے بیٹے طارق نے حکم دیا: کشتیوں کو آگ لگا دو، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، مگر آج صلیبی اس عزم کے ساتھ اللہ کی اس سرزمین پر آئے ہیں کہ وہ واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اس سرزمین کو تحقیق کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ خدا کے اس عظیم پیغام کو جو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا، یہیں ختم کر دیا جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پتھروں کو موم کر دیتا ہے۔ ہمارے مذہب کے بنیادی اصول انسانوں کی روح میں اتر جاتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ حقوق العباد ایک ایسا اصول ہے جو صرف اسلام نے انسان کو دیا ہے۔ اسلام ایک نظریہ ہے، صرف عقیدہ نہیں۔ صلیب کے علمبردار جانتے ہیں کہ اسلام کو فروغ کا موقع ملا تو کرہ ارض پرچم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سائے تلے آ جائے گا اور صلیب کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اسی لیے صلیبی اپنی تمام تر جنگی قوت لے کر یہاں آ گئے ہیں۔ وہ علم و فضل کے اس سرچشمے کو بند کرنے آئے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ ان کا یہ سودا ہوا ہے کہ وہ بیت المقدس کو فتح کر کے ان کے حوالے کر دیں گے، تاکہ یہودی مسجد اقصیٰ کو جو ہمارا قبلہ اول ہے ہیکل سلیمانی بنا لیں۔ یہ یہودیوں کا ایک پرانا خواب ہے جسے وہ عملی شکل میں لانے کو بیتاب ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی بیٹیاں اور اپنی دولت صلیبیوں کے حوالے کر دی ہیں۔ ان دونوں چیزوں نے ہماری صفوں میں غدار پیدا کر دیے ہیں۔ میں تم سب تک صلاح الدین ایوبی کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اسے اپنے دلوں میں نقش کر لو۔ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو اور قوم کو یہ بتا رکھا ہے کہ یہ دو فوجوں کی نہیں
دو مذہبوں کی جنگ ہے، یہ قبلہ اول اور ہیکل سلیمانی کی جنگ ہے۔ اگر ہم نے آج باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کیا تو ایک روز باطل ہمارے مذہب کو ختم کر دے گا۔ ہماری روحیں دیکھیں گی اور تاریخ دیکھے گی کہ فلسطین پر یہودی قابض ہیں اور مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ حمص کے مسلمانوں، تم صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سپاہی نہیں ہو مگر اللہ کے سپاہی ہو۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے وطن اور اپنے مذہب کے دفاع کے لیے گھوڑے اور اسلحہ تیار رکھو اور جہاد کی تیاری میں مصروف رہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے مذہب کا دشمن صرف میدان جنگ میں تمہارے خلاف نہیں لڑتا، اس کا ایک محاذ اور بھی ہے، وہ افواہوں کے ذریعے تم پر اپنی فوج کی دہشت اور اسلامی فوج کے خلاف وسوسے پیدا کرتا ہے۔ سرکردہ افراد کو حسین لڑکیوں اور سونے کی چمک دمک سے اپنا گرویدہ بناتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی بہت بڑی کمزوری ہیں۔ ان میں جب شراب شامل ہوتی ہے تو مسلمان اپنا ایمان اپنے ایمان کے دشمن کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ صلیبی ہمیں خانہ جنگی میں الجھا کر ہماری جنگی قوت کو کمزور کر چکے ہیں۔ یہ گناہ ان چند ایک امراء کا تھا جو صلیبیوں کے بڑے ہی دلکش جال میں آ گئے تھے، مگر ان کے گناہوں کی سزا قوم اور فوج کو اور سلطنت اسلامیہ کو ملی۔ خانہ جنگی کرانے والے قوم اور فوج کو جذبات میں الجھا کر بھڑکاتے اور مرواتے ہیں، اور خود اپنے محلات میں ان حرموں میں بدمست رہتے ہیں جنہیں صلیبیوں اور یہودیوں نے اپنی لڑکیوں سے رونق دی۔ یاد رکھو، یہ ساری چٹانیں سونا بن جائیں اور تمہارے قدموں میں رکھ دی جائیں تو بھی یہ جہاد کا صلہ اور انعام نہیں بن سکتی۔ جہاد کا انعام روح کو ملتا ہے، روح زر و جواہرات سے خوش نہیں ہوا کرتی۔ جہاد کا انعام خدا کے پاس ہے، تم اللہ کی راہ میں جان دے دو گے تو بھی زندہ رہو گے۔ یہ جسم کی ہی لعنت ہے، جس نے جسمانی لذت کو شعار بنایا، اس نے اپنے بھائی کا گلا کاٹا اور مرتد کہلایا۔ قرآن تمہیں روحانی لذت سے سرشار کرتا ہے۔ اور اس طرح اس خطیب نے حمص کے مسلمانوں کو روحانی لذت سے سرشار کر رکھا تھا۔ جنگی تربیت اسی کی زیر نگرانی اور اسی کی ہدایات کے تحت ہوتی تھی۔ وہ خود تیغ اور خنجر زنی کا ماہر تھا۔ حمص میں اس تربیت سے رونق رہتی تھی۔ قصبے میں 3 مسجدیں تھیں جہاں جہاد کی باتیں ہوتی تھیں، مگر وہاں جو صلیبی اور یہودی رہتے تھے وہ مسلمانوں کے ہمدرد بن کر حوصلہ شکن خبریں سناتے رہتے تھے۔ مسلمان اپنے خطیب اور اماموں سے ان خبروں کے متعلق پوچھتے اور بے قرار ہوتے رہتے تھے۔ خطیب نے حمص کے ایک جوان سال آدمی تبریز کو اس مقصد کے لیے دمشق بھیج رکھا تھا کہ وہاں سے صحیح صورتحال معلوم کر کے آئے۔ تبریز صحیح صورتحال معلوم کر کے حمص کو واپس جا رہا تھا۔ اسے دمشق تک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، راستے میں ہی اس کا کام ہو گیا تھا۔ اس نے حمات سے بہت دور صلیبی فوج دیکھی تھی جو ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھی۔ اس نے دور سے جھنڈوں سے پہچان لیا تھا کہ یہ صلیبی فوج ہے۔ پھر اسے 2 شتر سوار ملے تھے جو مسلمان تھے۔ انہوں نے بھی اسے بتایا تھا کہ یہ صلیبیوں کی فوج ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج مسلمانوں کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان اٹھا کر آئی ہے۔ تبریز نے انہیں بتایا کہ وہ حمص سے یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ صلیبی فوج کہاں تک پہنچی ہے اور عرب کے کتنے علاقے فتح کر چکی ہے۔ وہ پہاڑیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، شتر سواروں نے اسے بتایا، یہی راستہ تمہیں ان پہاڑیوں کے اندر لے جائے گا، اپنی فوج وہیں ہے۔ دمشق بہت دور ہے، تم اپنی فوج کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لینا، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ رملہ میں لڑائی ہوئی تھی جس میں مسلمان نقصان اٹھا کر ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ پھر صلیبیوں سے حمات کے قلعے کے قریب لڑائی ہوتی تھی جس میں صلیبی نقصان اٹھا کر بھاگے۔ تم آگے چلے جاؤ لیکن کسی صلیبی سپاہی کے قریب نہ جانا، اسے جو ہی پتہ چلا تم مسلمان ہو تمہیں قتل کر دے گا۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب وہ حمات کی پہاڑیوں میں سے گزر رہا تھا۔ ایک فراخ وادی تھی، آگے سے چند ایک سوار آ رہے تھے۔ تبریز راستے سے ہٹا نہیں۔ ایک سوار گھوڑا دوڑاتا آیا اور اسے غصے سے کہا کہ وہ راستے سے دور ہٹ جائے، سالار اعلیٰ آ رہے ہیں۔ تبریز ذرا سا الگ ہٹ گیا۔
سوار اسے پرے ہٹا رہا تھا۔ سالار اعلیٰ اور اس کے ساتھ کے سوار تیزی سے آ رہے تھے۔ سالار اعلیٰ سلطان ایوبی کا بھائی العادل تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا محافظ ایک مسافر کے ساتھ بہت غصے سے بول رہا ہے اور مسافر شاید راستے سے ہٹ نہیں رہا۔ العادل قریب آ کر رک گیا۔ تبریز کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور محافظ کے ساتھ کیوں جھگڑ رہا ہے۔ تبریز نے جواب دیا کہ وہ حمص سے یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کس حال میں ہے اور صلیبی فوج کو کتنی کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ حمص کے مسلمان جنگی میدان میں مصروف رہتے ہیں اور وہ سلطان ایوبی کی فوج کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہمارے بچے اور بوڑھے بھی۔ علی بن سفیان کا نائب حسن بن عبداللہ جو انٹیلیجنس کا ذمہ دار تھا العادل کے ساتھ تھا۔ وہ تبریز کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبریز جاسوس ہو سکتا تھا۔ اس کی سادگی بتا رہی تھی کہ وہ جاسوس نہیں، لیکن شک لازمی تھا۔ جاسوس ظاہری طور پر اس سے زیادہ گوار اور سادہ لگتے ہیں۔ تمہارے خطیب کا نام کیا ہے؟ حسن بن عبداللہ نے اسے پوچھا۔ تبریز نے نام بتایا۔ اس وقت کی جو غیر مطبوعہ تحریریں موجود ہیں ان میں یہ نام صاف نہیں، اس لیے اسے ہم خطیب کہیں گے۔ حسن بن عبداللہ نے العادل سے کہا کہ وہ اپنا آدمی ہے اور اس آدمی تبریز کی یہ باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام جانفشانی سے کر رہا ہے۔ تبریز کے خلاف جو شک پیدا ہو گیا تھا وہ رفع ہو گیا۔ العادل کے حکم کے مطابق اسے مہمان کی حیثیت سے خیمہ گاہ میں بھیج دیا گیا جہاں اس کی خاطر و مدارت کی گئی۔ رات حسن بن عبداللہ نے اسے اپنے خیمے میں بلایا اور خطیب کے نام یہ پیغام دیا: حالات دشوار ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے آپ کو وہاں صلیبی بتا رہے ہیں۔ لوگوں سے کہو کہ سچ اسے سمجھے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو اور جو انہیں مسجد میں بتایا جائے۔ ادھر ادھر کی باتوں اور خبروں کو سچ نہ سمجھے۔ آپ لوگ بڑے خطرناک علاقے میں ہیں۔ اپنی بستی کے صلیبیوں اور یہودیوں پر نظر رکھیں اور یہ بھی خیال رکھیں کہ وہ آپ کی سرگرمیوں پر نظر نہ ڈال سکیں جنہیں آخر دم تک چھپائے رکھنا ہے۔ حسن بن عبداللہ نے تبریز کو ایسا پیغام دیا جو حمص کے مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا تھا، لیکن اسے یہ نہ بتایا کہ وہ کون سی سرگرمیاں ہیں جنہیں آخر دم تک چھپائے رکھنا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ حمص کے مسلمانوں کو سلطان ایوبی کے حکم کے تحت جنگی تربیت دی جا رہی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی ضرورت پڑے وہ صلیبی فوج پر عقب سے شبخون مارے، ظاہری طور پر ان کے وفادار رہیں۔ اس مقصد کے لیے حمص میں 3-4 تجربے کار چھاپہ مار بھیج دیے گئے تھے جو وہاں اپنے مطلب کی ٹریننگ دے رہے تھے۔ خطیب ان کا کمانڈر تھا۔ ان کے ساتھ ابھی باقاعدہ رابطہ نہیں رکھا گیا تھا کیونکہ ابھی ان لوگوں کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری صبح تبریز روانہ ہو گیا۔ وہ زمانہ قافلوں کی صورت میں چلنے کا تھا۔ لوگ اکیلے اکیلے بھی سفر کرتے تھے۔ ایسے اکیلے مسافروں کو جہاں چند آدمی سفر میں نظر آتے تھے وہ ان سے جا ملتے اور اس طرح قافلے بنتے اور بڑے ہوتے جاتے تھے۔ تبریز آیا اکیلا تھا، واپس جا رہا تھا کہ اسے مختصر سا ایک قافلہ مل گیا جو حمص کی طرف جا رہا تھا۔ اس میں حمص کے یہودی تاجر بھی تھے، 2 عیسائی کنبے اونٹوں پر سوار تھے اور کچھ لوگ پیدل جا رہے تھے۔ تبریز اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ قافلہ چلتا گیا، راستہ لمبا تھا، 2 راتیں قیام کرنا پڑا۔ تیسرا دن سفر کا آخری دن تھا۔ آدھی رات سے پہلے قافلے کو حمص پہنچ جانا تھا۔ آگے ایک دریا تھا جو بہت بڑا نہیں تھا، اس کی گہرائی زیادہ سے زیادہ کمر تک رہتی تھی، لوگ اس میں آسانی سے گزر جایا کرتے تھے۔ سفر کے آخری روز کا سورج سر پر آیا تو افق سے سیاہ گھٹا اٹھتی نظر آئی۔ قافلہ اور تیز چلنے لگا تاکہ بارش سے پہلے منزل تک پہنچ جائے یا چٹانی علاقے میں پہنچ کر چھپنے کی جگہ ڈھونڈ لی جائے، اور اگر ممکن ہو تو طغیانی آنے سے پہلے ہی دریا پار کر لیا جائے۔ یہ ان لوگوں کی حماقت تھی۔ گھٹا کی رفتار قافلے کی نسبت زیادہ تھی اور گھٹا جانے کہاں سے برستی آ رہی تھی۔ وہ تمام علاقہ چٹانی اور پہاڑی تھا۔ قافلہ دریا کے قریب پہنچا تو گھٹا دنیا کو تاریک کر چکی تھی اور میہ ایسا موسلا دھار برسنے لگا کہ آنکھیں کھول کر چلنا ممکن نہ رہا۔ ایک بوڑھے عیسائی نے کہا
کہ دریا چڑھ رہا ہے، ابھی گزر سکتے ہیں، فوراً پار ہو جاؤ۔ اس بوڑھے کے ساتھ والے اونٹ پر ایک جوان اور خوبصورت عیسائی لڑکی سوار تھی۔ قافلہ دریا کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ اس کا پانی مٹیالہ ہو گیا تھا اور اس کی روانی میں طغیانی والا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ گہرائی میں کوئی اضافہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بارش بہت تیز تھی، گھٹا نے گہری شام کا منظر بنا رکھا تھا۔ سورج غروب ہونے کو ہی تھا۔ ایک آدمی نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ چند قدم آگے جا کر اس نے چلا کر کہا، آ جاؤ، پیدل چلنے والے بھی آ جاؤ، پانی گہرا نہیں۔ یہ کسی نے بھی نہ دیکھا کہ شدید اور خطرناک طغیانی کا ریلا آ رہا ہے۔ اوپر کی طرف بہت مے برسا تھا اور وہ پہاڑی علاقہ تھا جس کی طغیانی بہت ہی تیز ہوا کرتی ہے۔ اونٹ اور گھوڑے شاید اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ یہی جانور بڑے آرام سے اور اطمینان سے دریا میں سے گزر جایا کرتے تھے، مگر بارش میں وہ دریا میں بدک رہے تھے، حالانکہ پانی گہرا نہیں تھا۔ اچانک دریا بھوپر گیا۔ اونچی اونچی لہریں کسی کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر آ گئیں۔ دریا کے کنارے ڈوب گئے، پانی گہرا ہو گیا۔ پیدل چلنے والے ڈوبنے لگے تو وہ تیرنے لگے۔ انہوں نے واویلا بپا کر دیا۔ قافلہ دریا میں بکھر گیا۔ دوسرا کنارہ دور تو نہیں تھا، لیکن طغیانی جو بڑھتی جا رہی تھی، آگے جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر قافلے والوں کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا۔ عیسائی لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ تبریز کہیں قریب تھا۔ اس نے چیخ سن لی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ اونٹ جس پر عیسائی لڑکی سوار تھی طغیانی کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ طغیانی نے اسے گرا دیا۔ اس کی پیٹھ پر بیٹھی لڑکی دریا میں جا پڑی۔ طغیانی کا یہ عالم تھا کہ کبھی لہریں اوپر کو اٹھتی اور گرتی تھیں اور کبھی بھنور بن جاتی تھیں۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ اگر تبریز قریب نہ ہوتا تو لڑکی کی چیخ کو کوئی بھی نہ سن سکتا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور گھوڑا سیدھا تو نہیں جا رہا تھا، لیکن طغیانی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ تبریز نے لڑکی کو پانی میں گرتے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو دریا کے رخ پر ڈال دیا، لیکن گھوڑا اتنی تیزی سے تیر نہیں سکتا تھا۔ تبریز گھوڑے سے کود گیا اور بہت تیزی سے تیرتا لڑکی کے پیچھے گیا۔ ایک لہر نے لڑکی کو اوپر اٹھایا تو تبریز نے دیکھ لیا۔ طغیانی کا زور بھی تھا اور تبریز کے جواں بازوؤں کی قوت بھی تھی کہ اس نے تھوڑی ہی دور لڑکی کو جا پکڑا۔ وہ ابھی ڈوبی نہیں تھی، لیکن وہ تیر بھی نہیں رہی تھی۔ تبریز کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ اسی کوشش میں پانی انہیں بہت آگے لے گیا۔ تبریز نے اسے اپنے اوپر ڈالا اور کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ لڑکی دوبارہ اس کی پیٹھ سے لڑک گئی۔ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اگر تبریز کے جسم میں طاقت اور دل میں بے خوفی نہ ہوتی تو وہ لڑکی کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر کرتا۔ طغیانی کا زور اور اس کا شور حوصلے پست کر رہا تھا۔ جس جگہ سے قافلہ دریا میں اترا تھا، وہاں سے کم و بیش 2 میل دور تبریز لڑکی کو سنبھالے کنارے سے جا لگا۔ وہاں چٹانیں تھیں، بارش ابھی تھمی نہیں تھی۔ تبریز نے لڑکی کو ایک چپٹی چٹان پر لٹایا۔ وہ زندہ تھی، ہوش میں نہیں تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بے ہوش کو کس طرح ہوش میں لایا جاتا ہے۔ وہ لڑکی کو دیکھتا رہا۔ لڑکی بے ہوشی میں از خود ہی پیٹ کے بل ہو گئی۔ پیٹ پر زور پڑا تو منہ سے دریا کا پانی نکلنے لگا۔ تبریز نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر دبایا تو بہت سا پانی منہ کے راستے باہر نکل آیا۔ اس نے اور زور سے دبایا، پہلوؤں سے بھی پیٹ کو دبایا۔ اس لڑکی کا پیٹ پانی سے خالی ہو گیا۔ گھٹا پھٹنے لگی، بارش کا زور کم ہو گیا اور کچھ روشنی بھی ہو گئی۔ تبریز نے لڑکی کو سیدھا کیا۔ لڑکی نے ذرا سی آنکھ کھولی اور بند کر لی۔ تبریز کا جسم شل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا دریا میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ دریا سے نکل گیا ہوگا۔ تبریز کو معلوم نہیں تھا کہ گھوڑے کا انجام کیا ہوا۔ تبریز کی تھکن کم ہو گئی تھی۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ اسے خیال آیا کہ رات آ رہی ہے اور پناہ ڈھونڈنا ضروری ہے۔ اسے امید تھی کہ یہ چٹانی علاقہ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں گف یا غار مل جائے گی۔ لمبی مسافت کے مسافر مٹی کے ٹیلوں اور ریتیلی چٹانوں میں غاریں بنائے رکھتے تھے جو دوسرے مسافروں کے کام بھی آتی تھی۔
اس نے لڑکی کو پیٹھ پر ڈالا اور دو چٹانوں کے درمیان چل پڑا۔ پناہ ملنے کا اسے یقین نہیں تھا، امید تھی۔ وہ دل میں خدا سے مدد مانگتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتے پھرتے وہ ایک کشادہ سی جگہ جا پہنچا، جہاں ایک چٹان کے ساتھ اسے 3-4 اونٹ کھڑے نظر آئے۔ یہ کسی مسافر کے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ ان پر زینے وغیرہ نہیں تھیں۔ اونٹوں تک گیا تو اسے آوازیں سنائی دیں۔ ادھر دیکھا تو چٹان میں اسے ایک فراخ اور اونچا دہانہ نظر آیا۔ اس میں 13-14 سال عمر کے 2 لڑکے کھڑے تھے۔ وہ دونوں بارش میں دوڑے آئے۔ تم دریا سے نکل کر آ رہے ہو؟ ایک لڑکے نے پوچھا۔ وہاں آ جاؤ، بہت اچھی جگہ ہے۔ وہ جگہ واقعی بہت اچھی تھی۔ چٹان بھر بھری تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ مسافروں نے یا قریب کہیں رہنے والے گڈریوں نے اسے کاٹ کاٹ کر کمرہ بنا دیا ہے۔ یہ ایک کشادہ گفت تھی، اندر سے بالکل خشک تھی۔ لڑکوں نے وہاں آگ بھی جلا رکھی تھی۔ تبریز نے لڑکی کو فرش پر ڈال دیا۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ایک طرف خشک گھاس اور درختوں کی خشک ٹہنیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تبریز نے لڑکوں سے پوچھا۔ ہمارا گھر دریا کے پار ہے، ایک لڑکے نے جواب دیا۔ ہم کبھی کبھی اونٹوں کو ادھر لے آتے ہیں۔ گھاس تو ادھر بھی بہت ہے، لیکن ہم یہاں کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور اونٹوں کو بھی چرنے چگنے کے لیے ساتھ لے آتے ہیں۔ ایک جگہ سے دریا چوڑا ہے، وہاں پانی ہمارے گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ آج بھی ہم آ گئے اور بارش شروع ہو گئی، یہیں آگ جلا کر کھیلتے رہے۔ گھر کس طرح جاؤ گے؟ تبریز نے پوچھا۔ دریا چڑھا ہوا ہے، اس دریا کا زور زیادہ دیر نہیں رہتا، ایک لڑکے نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ہم جہاں سے گزرتے ہیں وہاں طغیانی میں خطرہ نہیں ہوتا، پانی پھیل جاتا ہے۔ بارش تھم گئی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا۔ لڑکے اپنے اونٹوں کو لے کر چلے گئے۔ تبریز نے ان سے مدد نہ مانگی، یہ بھی نہ سوچا کہ لڑکی کو اٹھا کر ان کے گاؤں چلا جائے۔ لڑکوں کے جانے کے بعد اس نے آگ پر خشک ٹہنیاں پھینکیں۔ شعلہ اٹھا تو اس نے اپنا کرتا اتارا، جو گلے سے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ اسے آگ پر خشک کرنے لگا۔ وہ دل میں شکر ادا کر رہا تھا، خدا نے اسے ایسی طوفانی بارش میں ان لڑکوں کو آگ جلانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس دوران لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا تاثر نظر آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر تبریز کو دیکھا تو اس کا منہ دہشت سے کھل گیا۔ تبریز نے اپنا چوغا نما کرتا اتار رکھا تھا اور طغیانی کے مٹیالے اور گدلے پانی نے اس کے بالوں اور چہرے کو خوفناک بنا رکھا تھا۔ ڈرو نہیں، تبریز نے اسے کہا، مجھے پہچانتی نہیں ہو؟ میں تمہارا ہمسفر تھا۔ مگر تم مسلمان ہو؟ لڑکی اٹھ بیٹھی اور بولی، مجھے تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے جانے دو۔ جاؤ، چلی جاؤ، تبریز نے کہا۔ وہ اٹھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ گف کے باہر ایک قدم رکھا تو باہر تاریک رات کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اندر آگ کی روشنی تھی۔ اس نے گھوم کر تبریز کو دیکھا، جو ٹہنیوں کی آگ کی روشنی میں پر اسرار سا انسان نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی کو دیکھتا رہا۔ لڑکی پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی، 1-2 قدم آگے آ کر گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گئی اور بے بسی سے تبریز کو دیکھنے لگی۔ تمہاری نسبت مجھے وہ گھوڑا زیادہ عزیز تھا جسے میں نے دریا میں چھوڑا اور تمہیں ڈوبنے سے بچایا، تبریز نے کہا۔ میری قیمت 20 گھوڑوں سے زیادہ ہے، لڑکی نے نقاہت زدہ آواز میں کہا۔ تم نے مجھ جیسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی ہوگی، مجھے ذلیل و خوار کر کے بیچ ڈالو گے، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ مجھے خدا روک سکتا ہے، تبریز نے کہا، اور خدا نے مجھے روک رکھا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ میں نے تمہیں اس طغیانی سے بچایا ہے جس میں اونٹ اوندھا ہو گیا تھا۔ پھر یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمیں سر پر یہ چھت اور جلتی ہوئی آگ مل گئی۔ میں نے خدا سے مدد مانگی تھی، خدا صرف ان کی مدد کرتا ہے جن کی نیت صاف ہوتی ہے۔ یہ آگ 2 لڑکے جلا گئے ہیں، وہ فرشتے تھے۔ میں اپنے مذہب کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ تم اس لیے ڈرتی ہو کہ تمہارا مذہب باطل ہے، اور تم اس لیے ڈرتی ہو کہ تمہاری نگاہ اپنے جسم پر ہے جو بہت دلکش ہے۔
اور تمہاری نظر میں اپنا چہرہ ہے جو بہت حسین ہے۔ میری نگاہ میری اپنی روح پر ہے جو تمہارے جسم سے زیادہ دلکش اور تمہارے چہرے سے زیادہ حسین ہے۔ میں جانتا ہوں تھوڑی دیر بعد تم مجھے اپنا جسم پیش کر کے کہو گی کہ مجھے منزل پر پہنچا دو۔ کان کھول کر سن لو، میں اپنی روح کو ناپاک نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دل میں یہ خرافات ڈالنے کی کوشش نہ کرو کہ میں نے تم جیسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تبریز کے بولنے کے انداز میں کوئی ایسا اثر تھا جس نے لڑکی کے ہونٹ سی دیے، اور وہ حیرت اور خوف سے بھری ہوئی آنکھوں سے تبریز کو دیکھ رہی تھی۔ تبریز کی باتوں میں جو خلوص اور عزم تھا وہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ آگ کے قریب سرک جاؤ، تبریز نے کہا۔ وہ کرتا آگ پر خشک کر رہا تھا۔ لڑکی یوں سرک کر آگ کے قریب ہو گئی جیسے اس میں حکم عدولی کی جرت نہیں تھی۔ تبریز نے کرتے کا ایک سرا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پکڑو اور آگ کے اوپر رکھو۔ اس نے کرتے کو دوسری طرف سے پکڑے رکھا اور دونوں کرتے کو آگ پر ہلانے جلانے لگے۔ لڑکی کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ کرتا خشک ہو جائے تو تم پہن لینا، پھر تمہارے کپڑے خشک کر لیں گے۔ نہیں، لڑکی نے گھبرا کر کہا، میں اپنے کپڑے نہیں اتاروں گی۔ تم اپنی کھال بھی اتار کر آگ پر رکھ دو گی، تبریز نے کہا۔ میرے فرض کے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرو لڑکی۔ میں تم پر ثابت کروں گا کہ وحشی مسلمان ہوتے ہیں یا عیسائی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کتنی پاک دامن ہو۔ تم میری پناہ میں ہو۔ میں تمہیں کوئی سخت بات نہیں کہہ سکتا۔ تم عورت ہو۔ میرا مذہب حکم دیتا ہے کہ مجبور عورت پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تم نے مجھے کس طرح طغیانی سے بچا لیا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ کیا باقی لوگ پار ہو گئے تھے؟ تبریز نے اسے تفصیل سے بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ اسے باقی لوگوں کے متعلق بالکل معلوم نہیں۔ لڑکی کا ڈر دور نہ ہوا، کچھ کم ہو گیا تھا اور اس کی جسمانی حالت بھی اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ تبریز کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ حمص جا رہی ہے۔ وہ دونوں اس علاقے سے نقل مکانی کر کے آ رہے تھے جو مسلمانوں کی حکمرانی میں تھا۔ حمص میں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ لڑکی اپنے باپ کے لیے پریشان تھی۔ قافلہ طغیانی میں سے نکل گیا تھا۔ کوئی کہیں جا کنارے لگا، کوئی کہیں جا لگا۔ وہ ایک دوسرے کو پکارتے اکٹھے ہونے لگے۔ لڑکی اور تبریز ان میں نہیں تھے۔ وہ اونٹ بھی لاپتہ تھا جس پر لڑکی سوار تھی، اور تبریز کا گھوڑا کنارے لگ گیا تھا۔ وہ دور کھڑا تھا۔ قافلے کا ایک آدمی اسے پکڑ لایا اور سب نے یقین سے کہہ دیا کہ حمص کا اتنا خوبصورت جوان جو راستے میں قافلے سے ملا تھا گھوڑے سے گر کر ڈوب گیا ہے۔ تبریز کا تو کسی کو دکھ نہیں تھا۔ لڑکی کے غم میں اس کا بوڑھا باپ، دو عیسائی اور ایک یہودی نڈھال ہوئے جا رہے تھے۔ وہ آگے جانے کے بجائے دریا کے کنارے دور تک جانے کی سوچ رہے تھے۔ قافلے کے کچھ اور لوگ کہتے تھے کہ بیکار ہے، وہ ڈوب گئی ہوگی۔ وہ چاروں سوار ہوئے اور دریا کے ساتھ چل پڑے۔ اس وقت تبریز لڑکی کو طغیانی سے نکال چکا تھا اور اسے چپٹی چٹان پر لٹا کر اس کا پیٹ پانی سے خالی کر رہا تھا۔ وہاں دریا کا موڑ تھا، چٹانیں بھی تھیں، اس لیے لڑکی کی تلاش میں آنے والے تبریز اور لڑکی کو نہ دیکھ سکے۔ وہ جب اس جگہ آئے اس وقت تبریز لڑکی کو پیٹھ پر اٹھائے چٹانوں کے اندر چلا گیا تھا۔ تلاش کرنے والے آگے نکل گئے، وہ پھر واپس نہیں آئے۔ سورج غروب ہو گیا تو حمص کے راستے پر ہو لیے۔ اتنی قیمتی لڑکی ضائع کرنے پر انہوں نے ہمیں سزائے موت نہ دی تو ہم سمجھیں گے کہ وہ بہت ہی رحم دل ہو گئے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، کیا جواب دو گے؟ وہ کس طرح ڈوبی؟ کہہ دیں گے کہ طغیانی میں اس نے منمانی کی۔ یہودی نے کہا، کہتی تھی کہ الگ اونٹ پر دریا پار کروں گی۔ اس نے ضد کی اور طغیانی کا زور اسے ہم سے دور لے گیا۔ وہ دریا سے نکل آتی تو ہمیں مل جاتی۔ مر گئی ہے۔ جو جی میں آئے کہو، ایک عیسائی نے کہا۔ ہماری یہ کوتاہی بخش بھی دی جائے تو کیا تم سب کو افسوس نہیں کہ اتنی کارآمد لڑکی ضائع ہو گئی ہے؟ دوسری لڑکی لاتے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ لگ جائے گا۔ میں نے کئی بار مشورہ دیا تھا کہ اس کام کے لیے 2 لڑکیوں کی ضرورت ہے، بوڑھے نے کہا۔ حمص کے مسلمان جوش سے پھٹے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ
کہ وہ جو جنگی تربیت حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی جذباتی یا وقتی جوش نہیں، میں نے ان کی تربیت بہت غور سے دیکھی ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ شب خون اور چھاپے مارنے کی باقاعدہ تربیت ہے۔ میں نے ان کے چاروں استاد دیکھے ہیں، وہ قاہرہ سے بھیجے گئے ہیں یا دمشق سے، اور وہ ماہر چھاپہ مار معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ہماری حکمرانی میں ہوتے تو ہم دیکھتے کہ یہ کس طرح جنگی تربیت لیتے ہیں۔ ایک عیسائی نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو یہاں یہ اپنی تربیت مکمل کر لیں گے؟ یہودی نے کہا، ہم انہیں آپس میں ٹکرا دیں گے۔ اسی مقصد کے لیے میں اس لڑکی کو دمشق سے لا رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، حمص میں فساد پیدا کرنے کا کام مجھے سونپا گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا نام لیا تھا، انہوں نے مجھے ہی حکم دیا کہ لڑکی کے باپ بن کر جاؤ اور حمص میں لے جاؤ۔ کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ نقل مکانی کر رہا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں وہ چلتے جا رہے تھے اور اپنی اس خفیہ مہم کے متعلق باتیں کرتے جا رہے تھے جس کے لیے انہیں حمص جانا تھا۔ بوڑھا صلیبیوں کا تجربہ کار جاسوس تھا اور نفسیاتی تخریب کاری کا ماہر۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، مسلمان تو ہر جگہ جنگی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ دمشق میں نور الدین زنگی کی بیوہ لڑکیوں کو باقاعدہ جنگی تربیت دے رہی ہے۔ بستی بستی یہ جوش دیکھنے میں آیا ہے، مگر حمص اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کو ایسی اہمیت حاصل ہے کہ یہاں مسلمانوں کے چھاپہ ماروں کو اڈا نہیں ملنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کا ایک خفیہ منصوبہ ہے، اسے کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ حمص سرحد پر ہے، یہودی نے کہا، اگر مسلمانوں نے یہاں اڈا بنا لیا تو ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں کے مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیا جائے اور ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ ممکن نظر نہیں آتا، بوڑھے نے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے آدمیوں نے بہت افواہیں پھیلائی ہیں، مگر مسلمان ان پر کان نہیں دھرتے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے خطیب کا ان پر بہت اثر ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جنگی تربیت اسی کی ہدایات کے مطابق ہو رہی ہیں۔ مجھے حمص نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ ہم لڑکی گم کر بیٹھے ہیں۔ میں اب اس لیے وہاں تک جانا چاہتا ہوں کہ خطیب کو دیکھوں کہ وہ کون ہے اور کیا وہ عالم ہے یا کوئی فوجی کمانڈر۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مجھے اور تم سب کو حمص کے عیسائی اور یہودی گھرانوں میں سے ایک یا دو لڑکیوں کا انتخاب کرنا ہے جو اس مہم میں ہماری مدد کر سکیں۔ تم جانتے ہو لڑکیوں کو کیا کرنا ہے۔ میں نے تمہیں یہ دمشق میں بھی بتایا تھا کہ یہاں کے مسلمان ایمان کے پکے ہیں، ایک عیسائی نے کہا۔ ابھی تک ہم کسی ایک کو بھی نہیں خرید سکے۔ میں ساری عمر اس دریا پر لعنت بھیجتا رہوں گا جس نے ہمیں ویرا سے محروم کر دیا ہے۔ میرا نام ویرا ہے، لڑکی نے تبریز کے پوچھنے پر بتایا۔ ہم غریب لوگ ہیں، مسلمانوں نے دمشق میں ہمارا جینا محال کر دیا تھا۔ خدا غریب کی بیٹی کو حسن نہ دے، بڑے بڑے امیر مجھے خریدنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک نے تو مجھے اغوا کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ میرا باپ مجھے قاضی کے پاس لے گیا، اس نے ہماری فریاد سن لی اور میری حفاظت کا انتظام کر دیا، مگر وہاں حکومت مسلمانوں کی تھی۔ ہم ڈرتے رہے، میرے باپ نے یہی بہتر سمجھا کہ دمشق سے نکل ہی جائے۔ حمص میں ہمارے رشتہ دار ہیں، اب ہم ان کے پاس جا رہے تھے، معلوم نہیں میرا باپ زندہ ہوگا یا نہیں۔ کیا تم ایک مظلوم اور مجبور لڑکی پر رحم نہیں کرو گے؟ رات گزرتی جا رہی تھی۔ بوڑھا عیسائی جسے ویرا اپنا باپ کہتی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت دور نکل گیا تھا۔ میرا جامہ خشک ہو گیا ہے، تبریز نے کرتا اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ میں باہر نکل جاتا ہوں، اٹھو اپنے کپڑے اتارو اور یہ پہن لو، تمہیں سر سے پاؤں تک ڈھانپ لے گا، پھر اپنے کپڑے خشک کر کے پہن لینا۔ میں تمہارے ہاتھ میں مجبور ہوں، ویرا رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ میرے ساتھ اس درندے کا سا سلوک نہ کرو جو شکار کو مارنے سے پہلے اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بھیگے ہوئے کپڑے اتار دو، تبریز نے غصے سے کہا اور باہر کو چل پڑا۔ ویرا نے اسے باہر جاتے اور ایک طرف ہوتے دیکھا۔ وہ آؤٹ میں ہو گیا جہاں سے ویرا کو نظر نہیں آتا تھا۔ ویرا نے ذرا آگے ہو کر دیکھا، وہ گف کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا۔ آگ اتنی زیادہ تھی کہ روشنی تبریز کی پیٹھ پر پڑ رہی تھی۔ ویرا نے اپنے فراق کے اندر ہاتھ ڈالا، اس نے اندر کمر کے گرد کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔
اس نے کپڑے میں خنجر اڑسا ہوا تھا۔ ویرا نے خنجر نکال لیا اور دبے پاؤں آگے بڑھی۔ تبریز بے خبر کھڑا تھا۔ ویرا اس سے ایک قدم دور رہ گئی تو اس نے خنجر دائیں طرف کر کے پہلو میں گھونپنے کو وار کیا۔ تبریز بجلی کسی تیزی سے گھوما اور لڑکی کے دائیں ہاتھ کی کلائی اتنی زور سے مروڑی کہ لڑکی گھوم گئی اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ تبریز کے بچنے کا باعث یہ تھا کہ وہ جہاں کھڑا تھا وہاں سے چند ہی قدم آگے ایک اور چٹان تھی۔ آگ تبریز کے پیچھے تھی۔ تبریز کو سامنے والی چٹان پر اپنا سایہ نظر آیا۔ اس نے پیچھے نہ دیکھا کیونکہ سائے کا دایاں بازو دائیں کو پھیلا تو اسے خنجر کا سایہ صاف نظر آیا۔ ویرا پہلو میں وار کر کے پیٹ چاک کرنا چاہتی تھی۔ سائے کی حرکت دیکھ کر تبریز پیچھے کو گھوما اور لڑکی کی کلائی پکڑ لی۔ خنجر گرا تو اس نے ویرا کی کلائی چھوڑ کر خنجر اٹھا لیا۔ اس نے نوک لڑکی کی طرف کی تو اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی، جو کہو گے مانوں گی، مجھے قتل نہ کرنا۔ میں اس کے سوا تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کہ یہ کپڑے اتار دو اور میرا کرتا پہن لو۔ تبریز نے حکم کے لہجے میں کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتی۔ میری آنکھیں آگے ہیں، کھوپڑی کے پیچھے نہیں۔ یہ میری روح کی آنکھیں ہیں جن سے میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ کیا میں اپنے سامنے تمہارے کپڑے نہیں اتروا سکتا؟ میں تمہیں کپڑوں کے بغیر نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ایک دفعہ پھر وہیں جا کھڑا ہوا۔ ویرا گف کے ایک کونے میں چلی گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنا فراک اتارا، پھر زیر جامہ بھی اتار دیا اور تبریز کا کرتا پہن لیا جس میں وہ گردن سے پاؤں تک مستور ہو گئی۔ اس نے تبریز کو آواز دے کر کہا، آ جاؤ۔ تبریز اندر گیا۔ ویرا کا فراک اٹھا کر ایک طرف سے اس کے ہاتھ میں دیا اور آگ پر خشک کرنے لگا۔ ویرا اسے کنکھیوں سے دیکھتی رہی۔ تبریز نے کوئی بات نہ کی۔ ویرا کو اس کی خاموشی پریشان کر رہی تھی۔ اس کا دل مان نہیں رہا تھا کہ یہ جوان آدمی اسے بخش دے گا۔ اب تو خنجر بھی اس جوان کے پاس تھا۔ وہ خاموشی سے کپڑے خشک کرتے رہے۔ جب خشک ہو گئے تو تبریز لڑکی کو یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ یہ پہن لو۔ لڑکی نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے کپڑے بدلے اور تبریز کو اندر بلا لیا۔ یہ خنجر اپنے پاس رکھو۔ تبریز نے خنجر اس کی طرف پھینک کر کہا، اور سو جاؤ، صبح روانہ ہو جائیں گے۔ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، ویرا نے کہا، یا تم بے حس اور مردہ انسان ہو۔ یہ مجھے تمہاری فوج کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ میں بے حس اور مردہ نہیں۔ میرے دل میں تمہارے خلاف کوئی دشمنی نہیں۔ میں تمہارے ان بادشاہوں کا دشمن ہوں جو میرے وطن پر قبضہ کرنے آئے ہیں اور جو ہمارے قبلہ اول پر قابض ہو چکے ہیں۔ تمہیں غلط باتیں بتا کر بھڑکایا جا رہا ہے، ویرا نے کہا۔ تم کچھ نہ جاننے والے دیہاتی ہو۔ جسے تم قبلہ اول کہتے ہو وہ دراصل یہودیوں کا معبد ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اپنی سلطنت کو بہت دور تک پھیلانا چاہتا ہے۔ تم جیسے سیدھے سادے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ قبلہ اول ہے اور وہ مسجد ہے۔ ہم اپنے خطیب کے سوا کسی کی بات نہیں سنا کرتے۔ تبریز نے کہا، تم سو جاؤ، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ مجھے نیند نہیں آئے گی، ویرا نے کہا۔ میں تم سے ڈرتی ہوں، باتیں کرتے رہو۔ تمہارا خطیب حمص کا رہنے والا ہے یا کہیں باہر سے آیا ہے؟ حمص کا رہنے والا ہے، تبریز نے جواب دیا اور اپنا کرتا پہن کر لیٹ گیا۔ ویرا کو جاسوسی اور کردار کشی کی ٹریننگ ملی ہوئی تھی۔ دمشق میں اسے اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اور اب اسی مقصد کے لیے اسے حمص لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے حمص کے خطیب اور وہاں کے مسلمانوں کے متعلق تبریز سے معلومات لینے کے لیے بہت باتیں کیں، لیکن تبریز نے کوئی دلچسپی نہ لی اور بے رخی کا اظہار کرتا رہا۔ ویرا کا جسم ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھی کہ اسے نیند نہ آئے، مگر اس کی آنکھ لگ گئی۔